معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں اور امت مسلمہ کی مقدس ماں اور بہنوں، ازواجی زندگی کے سلسلے کی باتیں چل رہی تھیں۔ اسی سلسلے کے تن ہدایات جو اسلام اور دین ہماری رہنمائی کرتا ہے، ان کا تذکرہ کرنے کا ارادہ ہے۔ جب تک انسان اکیلا ہوتا ہے تو اکیلا ہی اللہ کی طرف، منزل کی طرف قدم اٹھاتا ہے۔ اگر اس کے ساتھ زندگی کا ساتھی بھی نیک ہو، متقی ہو، تو تعاون بڑھ جاتا ہے، منزل آسان ہو جایا کرتی ہے۔ اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، ازواجی زندگی کے بدولت آدمی کا ایمان مکمل ہوتا ہے۔ پہلا تنہا چل رہا تھا، شیطان بھی حملے کر رہا تھا، خیالات بھی بسا اوقات گمراہ ہو جاتے تھے، نظر بھی بھٹک جایا کرتی تھی، قدم قدم پہ فتنے میں پڑنے کا اندیشہ تھا۔ ازواجی زندگی کی بدولت سے ان سب گندگیوں سے محفوظ ہو گیا۔ یوں منزل کی طرف آنے والی ساری رکاوٹوں سے نجات پانا آسان ہو گیا۔ پہلے مسلمان ازواجی زندگی کے بعد اسی طریقے سے سہولت سے منزل تک پہنچ جایا کرتے تھے۔ وہ ازواجی زندگی کیا ہوتی؟ ایمان کا ترقی کا ذریعہ ہوتی۔ اس زندگی سے عفت اور پاک دامنی زیادہ محفوظ ہو جایا کرتی۔ اس کی برکت سے آنکھوں کے اندر حیا آ جایا کرتا تھا۔ اس کی وجہ سے دل کے خیالات بھٹکنے سے محفوظ ہو جاتے تھے۔ اس کی برکت سے گھر محبتوں کا گہوارہ بن جاتا تھا، تنہائی ختم ہو جایا کرتی تھی، اور جسے کہیں کہ ہر قدم پہ آدمی اپنی زندگی کا ساتھی کو اپنا ساتھ محسوس کرتا۔ لیکن جب سے مسلمانوں نے اسلام کی ہدایات کو اس سلسلے کی چھوڑی ہے، تو شادی کیا ہوتی ہے؟ ایسا لگتا ہے عین شادی کے تقریبات میں ایمان سے برات کا اعلان کر دیا جاتا ہے۔ خوشیوں کے موقع پہ خوب اللہ کے غضب کو دعوت دی جاتی ہے، بجائے اس کے کہ اس ازواجی زندگی کے سلسلے کی وجہ سے آنکھوں میں حیا آتا اور گندگی کا ماحول ہوتا ہے۔ اس کے بعد جب ازواجی زندگی شروع ہوتی ہے تو بجائے سکون کے اور زیادہ بے سکونی شروع ہو جاتی ہے۔ بجائے ایک دوسرے کے خیال کرنے کے، ایک دوسرے کے لیے اور مصیبت بن جاتی ہے۔ صرف ایک وجہ ہے کہ اس سلسلے کی جتنی شریعت کی ہدایات ہیں، آج اسے مرد بھی نظر انداز کر رہا، عورت بھی نظر انداز کر رہی، دونوں خاندان کے اطراف بھی اسے نظر انداز کر رہے۔ اللہ رب العزت نے مرد کو الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر برتری عطا فرمائی، امیر بنایا، ذمہ دار بنایا۔ تو آج ارادہ یہی ہے کہ جو مرد کی ذمہ داریاں ہیں ان کے متعلق کچھ عرض کروں، اور پھر اس کے بعد عورت کی ذمہ داریاں کیا ہیں، تاکہ ہمارے گھروں کی زندگی خوشگوار ہو۔ اس لیے کہ گھر کی زندگی ساری تمدن کی بنیاد ہے۔ اس لیے اللہ کریم نے قرآن مجید میں نماز کا ذکر فرمایا تو ایک حکم دے دیا، نماز پڑھو۔ اس کی چھوٹی چھوٹی باتوں کا تذکرہ نہیں کیا کہ یوں قیام کرو، یوں رکوع کرو، یوں سجدے کرو، یوں ثنا پڑھو، یوں فاتحہ پڑھو، بلکہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سپرد فرما دی کہ آپ اس کی تشریح فرما دیں۔ زکوٰۃ کا حکم آیا تو ایک اصول بتا دیا کہ زکوٰۃ دے دو، اس کی تشریح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سپرد کر دی۔ روزے کا حکم دیا، اصول بتا دیا کہ روزے فرض ہیں، اس کی وضاحت تشریح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سپرد کر دی۔ لیکن جب ازواجی زندگی کی بات آئی تو اس کے چھوٹے چھوٹے جزیات بھی بیان فرمائے، اور بس اوقات اس معاشرتی زندگی کے متعلق کئی رکوع اتارے، اس لیے کہ یہ معاشرتی زندگی کی بنیاد ہے۔
ساری تہذیب اور تمدن کی بنیاد یہی گھر کی زندگی ہے، اور خدا نہ خواستہ یہاں بگاڑ آیا تو اولاد میں بگاڑ آئے گا، اور اولاد میں بگاڑ آیا تو پورے معاشرے میں بگاڑ آئے گا، اس لیے کہ اسی گھر سے آنے والی اولاد معاشرے کا حصہ بنے گی، یہی اولاد اداروں تک رسائی حاصل کرے گی، عہدوں اور منصبوں تک جائے گی، اسی کے بعد زندگی کی باغ دوڑ اسی کے ہاتھ میں ہوگی۔ جب یہاں سے اس کا بگاڑ شروع ہوا تو پھر پوری زندگی بگاڑ کا شکار ہو جائے گی۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اور اللہ کریم نے اس سلسلے کی ہدایات بہت تفصیل سے بیان فرمائی۔ تو چونکہ اللہ رب العزت نے مرد کو ذمہ دار بنایا ہے، اس لیے اس کی ذمہ داریاں پہلے عرض کرنے کا ارادہ ہے کہ مرد جب ذمہ دار ہے تو اس کے اندر تحمل بھی عورت سے زیادہ ہو، اس لیے کہ جو بڑا آدمی ہوتا ہے اس کی ذمہ داری بھی بڑھ جاتی ہے، اس کے اندر حلم بھی زیادہ ہونا چاہیے، اس کے اندر برداشت کا مادہ بھی زیادہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ اگر وہ غضبناک ہوا تو یاد رکھیں اس سے شیطان کو خوشی ہوگی۔ جیسے حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کبھی کبھی شیطان بھی اپنا دربار لگاتا ہے اور اپنے کرندوں سے پوچھتا ہے کہ آج کیا کام سر انجام دیا، تو اس کے کرندے مختلف قسم کے احوال بتلاتے ہیں، خبریں دیتے ہیں۔ ان میں سے ایک آنے والا بتاتا ہے کہ آج میں نے میاں بیوی کے اندر اختلاف پیدا کر دیا، تو شیطان اسے گلے لگا لیتا، تو نے سب سے بڑا کام کیا، اس لیے کہ اس انتشار سے خاندانوں میں انتشار ہوگا، گھروں میں انتشار ہوگا، اور نہ جانے کیا کچھ گندگیوں کا آغاز شروع ہو جائے گا، تو نے بڑا کام کیا۔ جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جب دونوں میاں بیوی آپس میں محبت سے ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں تو اللہ ان دونوں کو محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، یہ شیطان کے لیے موت ہے۔ اس لیے فرمایا کہ مرد کے لیے کمال یہ ہے کہ اس کے اندر تحمل زیادہ ہو، برداشت زیادہ ہو، حلم زیادہ ہو، اور خدا نہ خواستہ اگر غصہ آیا تو عورت احتیاط کرے، اس لیے کہ اگر دونوں ایک ساتھ غضبناک ہوگا تو نقصان بہت زیادہ ہوگا۔ تو پہلی چیز جو مرد کے اندر پیدا ہونی ہے وہ اپنے اندر تحمل پیدا کرے۔ اگر عورت اس کے گھر میں آئی ہے، ظاہر ہے وہ اپنا گھر چھوڑ کے آئی، اپنی والدہ چھوڑ کے آئی، اپنا خاندان چھوڑ کے آئی، سب کچھ چھوڑ کے تمہارے پاس آئی ہے۔ اب مرد کی ذمہ داری ہے کہ اس عورت کو اس گھر کے اندر تحفظ ملے، اس لیے کہ اگر اس گھر کے اندر اس عورت کو تحفظ نہیں ملے گا تو کبھی بھی وہ عورت اس گھر کو اپنا گھر نہیں سمجھے گی۔ یہ مرد کی ذمہ داری ہے۔ جب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اس عورت کو قبول کیا، تو کیا مطلب؟ اب اس کی ساری ذمہ داریاں میرے سپرد۔ اگر اس کی اچھائیاں میرے لیے کی ہیں، لیک ہیں، تو اس کی کمزوریاں بھی اب میں برداشت کروں گا، اب اس کے نقصانات بھی میں برداشت کروں گا، اب اس کی تکلیف بھی برداشت کروں گا، اب اس کے دکھ درد بھی برداشت کروں گا۔ تو عورت کو جب تک تحفظ نہیں ملے گا تو وہ اس گھر کو کبھی اپنا گھر نہیں سمجھے گی۔ اسے یہ احساس ہونے لگ جائے کہ اس گھر کے اندر میرا جان کا بھی تحفظ ہے، میری عزت کا بھی تحفظ ہے، اور میری ضروریات کا بھی تحفظ ہے۔ جب اسے یہ احساس ہو جائے گا تو اس کو اپنا گھر بنائے گی۔ جب تک اسے یہ احساس رہا کہ مجھے اس گھر میں تحفظ نہیں ہے، میری یہاں عزت محفوظ نہیں ہے، میری یہاں ضروریات محفوظ نہیں ہے، میری ذات یہاں محفوظ نہیں ہے، تو یاد رکھیں کچھ بھی ہو جائے یہ عورت کبھی اس گھر کو اپنا گھر نہیں سمجھے گی۔
اس لیے شریعت نے مرد کی ذمہ داری بنائی ہے کہ جیسے وہ خود کھاتا ہے وہ اپنی بیوی کو ویسا کھلائے، جیسے وہ خود پہنتا ہے اپنی بیوی کو ویسا پہنائے، جیسے وہ خود رہتا ہے اپنی بیوی کو ویسے رہائش مہیا کرے۔ یہ نہیں کہ اپنے لیے آزادی اور بیوی کے لیے پابندیاں، پھر زندگی گاڑی نہیں چلے گی۔ تو اس عورت کو تحفظ حاصل ہو کہ یہاں مجھے سب کچھ مل رہا ہے، تب جا کے وہ اپنے گھر کو بھولے گی جہاں اسے سب کچھ مل رہا تھا۔ ورنہ وہ جب بھی اپنے گھر جائے گی تو اسے اپنے گھر، پرانے والے گھر کا یہ احساس اٹھے گا کہ ہاں یہاں مجھے حفاظت ملتی ہے سب کچھ، وہاں تو مجھے حفاظت نہیں ملتی، وہاں تو مجھے تحفظ ہی حاصل نہیں ہے۔ تو مرد کی ذمہ داری ہے کہ عورت کو تحفظ دے۔ اور ایک بات کو یہ سوچے کہ اگر آج میں نے اس عورت کو تحفظ نہیں دیا تو ذرا یہ سوچے کہ اگر اس کی بیٹی کل دوسرے گھر میں جائے اور اسے وہاں تحفظ نہ ملے تو اس سے کتنا گراں گزرے گا۔ جب بھی آدمی اپنی زندگی کو دیکھنا چاہے تو تھوڑا سا اس پیمانے کو استعمال کرے کہ میں جس کے ساتھ آج کر رہا ہوں کل کوئی میرے ساتھ ایسا کرے، میں جیسے کسی کی بیٹی کے ساتھ کر رہا ہوں کل کوئی میری بیٹی کے ساتھ کرے۔ اس پیمانے پہ اپنے آپ کو لے کے دو پیمانے نہ ہوں، اپنے لیے کچھ اور غیروں کے لیے کچھ اور، اپنے لیے کچھ اور پسند کریں غیروں کے لیے کچھ اور پسند کریں، ایسا نہیں چلے گا۔ تو جب آپ اپنی بیٹی کے بارے میں تحفظ چاہتے ہیں تو جب آپ کے گھر میں بیٹی آئی ہے تو اس کا حق ہے تحفظ ملے اسے۔ اگر تحفظ نہیں ملے گا، یہ عورت کی اور انسان کی فطرتی کمزوری ہے کہ وہ کبھی اس گھر کو اپنا گھر نہیں سمجھے گا۔ تحفظ کے ساتھ ساتھ اس کی حوصلہ افزائی، جہاں عورت کو نظر انداز کیا گیا تو اس کے اندر نفرت کے بیج آپ نے بو دیے۔ نظر انداز نہیں، توجہ کی ضرورت ہے، حوصلہ افزائی کی ضرورت ہے۔ اگر نظر انداز کیا تو ظاہر ہے جب مرد اپنی عورت کو نظر انداز کرتا ہے تو یہ مرد بہت جلدی کسی اور فتنے کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیں، عموماً جب گھروں کے حالات ٹھیک نہیں ہوتے تو ایسے گھر کے دونوں افراد جلد کسی گندے فتنے کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں۔ گندگی تو ہر طرف ہے، اور انسانی فطرت کے اندر مرد کی رغبت بھی موجود ہے، عورت کے اندر شوہر کی، مرد کی رغبت موجود ہے، مرد کے اندر عورت کی رغبت موجود ہے۔ جب وہ حلال کے اندر صحیح طریقہ اختیار نہیں کریں گے، ایک دوسرے کا خیال نہیں کریں گے تو نتیجہ یہ کسی حرام میں پڑ جائیں گے، جلد حرام میں پڑ جائیں گے اور کسی بڑی مصیبت میں جا گریں گے، اور جیسی ادھر گریں گے تو پھر یہ نفرتیں اور بڑھ جائیں گی، یہ نفرتیں اور خلیج بڑھتی چلی جائے گی۔ اس لیے کہ شیطان تو اسی گھڑی کے انتظار میں ہوتا ہے کہ یہاں پر نظر انداز کا معاملہ ہو اور میں ان کے لیے اپنا جال پھینکوں اور ان کو شکار کروں۔ اس لیے ازواجی زندگی کے لیے ضروری ہے کہ مرد عورت کو نظر انداز نہ کرے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویاں تھیں، اور ظاہر ہے وہ بیویاں فرشتے نہیں تھی، انسان تھی، اور ان کے اندر جو سوکنوں کا معاملہ ہوتا ہے وہ ہوتا تھا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو عورت بیوی کا معاملہ کبھی کبھی ہوتا، لیکن امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی تشریف لاتے تو آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ ہوا کرتے تھے۔ نظر انداز نہیں فرمایا، انداز یہ ہوتا تھا۔
جب ایک خاتون گھر میں انتظار کر رہی ہے اپنے شوہر کی، اور شام کو شوہر آ کے اسے نظر انداز کر دے، تو ظاہر ہے اس کی امیدوں پر کتنی بڑی چوٹ لگے گی، اس کے دل پہ کتنی بڑی چوٹ لگے گی کہ صبح سے وہ انتظار کر رہی ہے اپنے شوہر کی، اور رات کو یا شام کو شوہر آیا اور اسے نظر انداز کر رہا ہے، ایک دن 2 دن، تو آہستہ آہستہ اس کے نتائج کتنے برے نکلیں گے۔ معاملے باہر کے خراب ہیں تو اس کا اثر گھر پہ نہیں ظاہر ہونا چاہیے۔ غصہ باہر کا ہے، اس کا اثر انداز گھر پہ نہیں ہونا چاہیے۔ پریشانی باہر کی ہے، اس کے نتائج گھر پہ نہیں ظاہر ہونے چاہیے، ورنہ یہ گھر بھی اجڑ جائے گا۔ باہر کے معاملے باہر تک، باہر کے مسائل باہر تک۔ اب گھر کے اندر تو وہ جو عورت بیٹھی ہے، وہ اپنے شوہر کے انتظار میں بیٹھی ہے، وہ توجہ چاہتی ہے، اسے توجہ دی جائے۔ پھر یہ کہ عورت بھی عورت ہے۔ عموماً ایک جملہ کہا جاتا ہے، یہ تو ٹیڑھی پسلی کی پیدا کرتا ہے۔ ہے کہ علماء نے لکھا ہے کہ ٹیڑھی پسلی عورت کے لیے کوئی عیب نہیں ہے۔ آپ یہ بتائیں کہ ٹیڑھی پسلی ہونا کیا ٹیڑھی پسلی کے لیے عیب ہے؟ کیا خوبی ہے؟ اگر اس ٹیڑھی پسلی کو سیدھا کریں گے تو ٹوٹ جائے گی، اس کے اندر وہ ٹیڑھا پن ہی خوبی ہے، اسی ٹیڑھے پن کے اندر کام آ رہی ہے۔ تو در حقیقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک بات سمجھا رہے کہ اگر مرد یہ چاہے کہ جو میرا مزاج ہے 100% عورت اس مزاج پہ آ جائے، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ اس کی فطرت اور ہے، تمہاری فطرت اور ہے، اس کا مزاج اور ہے، تمہارا مزاج اور ہے۔ اب تم چاہو کہ 100/100 میرے مزاج کے مطابق ہو جائے، ایسا کرو گے تو پھر پسلی ٹوٹ جائے گی۔ یہ مطلب ہے، یہ نہیں کہ اس کے لیے کوئی عیب ہے، عیب نہیں، بلکہ اس کا اپنا مزاج ہے، آپ کا اپنا مزاج ہے، تو اس کی حوصلہ افزائی ہو۔ ظاہر ہے کوئی چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو طبیعت کے خلاف ہوتی ہیں، طبیعت کے خلاف ہوتی ہیں، لیکن بہت ساری ایسی بھی ہوتی ہیں جو طبیعت کے مطابق ہوتی ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ ساری دنیا کی تعریف کریں گے، نہیں تعریف کریں گے تو اپنی بیوی کی نہیں کریں گے، حالانکہ وہ بیچاری تعریف ہی کی بھوکی ہے۔ اگر اس کی تعریف کر دی جائے، عورت کی یہ فطرتی کمزوری ہے، جو جتنی اس کی تعریف کرے گا وہ اتنی اسی کے اوپر گرے گی۔ اور یہ کام مرد کا تھا کہ مرد اس کی تعریف کرے، اس کی حوصلہ افزائی کرے، تو پھر دیکھیے وہ محبت بھی دے گی۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ ظاہر ہے اس کے اندر کچھ کمیاں بھی ہیں، خوبیاں بھی ہیں، تو اپنی سوچ کو بجائے منفی بنانے کے مثبت بنا کے رکھیں، مثبت بنائے۔ ایک بہت بڑے امام گزرے ہیں، اور اللہ کی شان کے وہ رنگ میں انتہائی سیاہ کہ رات بھی شرمانے لگے، لیکن قرآن بہت اچھا پڑھتے تھے، قرآن بہت اچھا پڑھتے تھے، قاری بہت بڑے تھے۔ تو باپ نے بیٹی سے پوچھا کہ قرآن بہت اچھا پڑھتے ہیں، تو بچی نے اسی مثبت سوچ کو سامنے رکھ کر کہا، ہاں میں اپنا ایمان ان کا قرآن سن کے تازہ کرتی رہوں گی، میری طرف سے اجازت ہے، آپ رشتہ طے کر دیں۔ اللہ کی شان، عورت اس کو اللہ رب العزت نے حسن و جمال دیا تھا۔ تو ایک دن دونوں بیٹھے ہوئے، تو بیوی کہنے لگی، آپ بھی جنتی ہیں، میں بھی جنتی ہوں۔ تو مرد کہنے لگا، میں تو جنتی ہوں، سمجھ میں آ رہا، اس لیے کہ ایسی نیک سیرت اور خوبصورت بیوی مل گئی، لیکن تم کیسے جنتی ہو؟ کیا بات یہ ہے کہ تم مجھے دیکھ کے شکر ادا کرتے ہو، میں تمہیں دیکھ کے صبر کرتا ہوں، صبر کرنے والا بھی جنتی، شکر کرنے والا بھی جنتی۔
اگر مثبت سوچ بن جائے نا تو پھر گھر اجڑا نہیں کرتے، پھر گھر بن جائے گا. پھر نوبتیں طلاق تک، خلا تک، گھر اجڑنے تک نہیں بنتی. لیکن جہاں عورت کو تحفظ ہی نہیں ہے بلکہ دھمکیاں ہیں کہ تمہیں طلاق دے دوں گا، زیادہ شور کیا دوسری کر لوں گا، دھمکیاں، تو وہ تو عورت اپنے آپ کو ہر وقت غیر محفوظ پائے گی، غیر محفوظ سمجھے گی. یہ الفاظ ایسے نہیں کہ زبان پہ لانے والے ہیں کہ بات بات پہ طلاق کی باتیں، بات بات پہ گھر چھوڑنے کی باتیں، بات باتوں میں نکال دینے کی باتیں. تو مثبت سوچ ہو تو پھر گھر بن جایا کرتے ہیں. کون سا انسان ایسا ہے جس میں خامی نہیں ہے؟ جو انسان خامیاں موجود ہیں. مثبت سوچو. ایک انگریز کا معقولہ ہے، کبھی وہ بھی اچھی بات کہہ دیتے ہیں. وہ کہنا گھڑی ہے نا، گھڑی رکی ہوئی ہو تو 2 وقت میں تو وہ بھی صحیح ٹائم بتاتی ہے، یعنی اس کے اندر بھی خوبی ہے، کسی وقت تو ٹائم صحیح بتائے گی. اگر 5 بجے پہ اس کی سوئیاں کھڑی ہو گئیں تو دن رات میں 2 مرتبہ 5 بجیں گے نا، صحیح ٹائم بتائے گی. تو ہر چیز کے اندر بھائی خوبیاں بھی تو ہیں، خوبیوں پہ نظر رکھ کر زندگی بنائی جائے، خوبیوں پہ نظر رکھ کے. تو میرے عزیزو، اس طریقے سے ازواجی زندگی کے اندر جوڑ پیدا کیا جا سکتا ہے کہ مرد اپنے اندر تحمل پیدا کرے، عورت کو تحفظ دے، عورت کی حوصلہ افزائی کرے، اسے توجہ اور وقت دے. یہ چیزیں ہیں. اور خدا نہ خواستہ اگر بات بات پہ غضبناک ہوا اور روز تو اور میں ہوئی تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ اس کے اثرات بہت غلط پڑیں، بہت غلط اثرات پڑیں. بسا اوقات میرے عزیزوں یہ ہوتا ہے کہ میاں بیوی ٹھیک چل رہے ہوتے ہیں لیکن ان کے اندر اختلاف پیدا ہوتا ہے کسی تیسرے آدمی کی وجہ سے. تیسرا آدمی ذریعہ بن جاتا ہے. تو وہاں بھی بڑا تحمل سے کام لینا پڑتا ہے، تحمل سے. میرے عزیزو، آج بڑا کمال یہ ہے کہ دلوں کو جوڑا جائے. دل توڑنے والے تو بہت ہیں اور گھر اجاڑنے والے تو بہت، گھر آباد کرنے والے تھوڑے ہیں. دل ملانے والے تھوڑے ہیں، دلوں کے اندر نفرتیں پیدا کرنے والے زیادہ ہیں. تو بس اوقات تیسرا آدمی ذریعہ بنتا ہے، اس کی وجہ سے دونوں آپس میں لڑتے ہیں، غلط فہمی شروع ہو جاتی، تو اس کے نتیجے گھر اجڑنے لگتے ہیں. تو اللہ رب العزت نے اس سلسلے میں فرمایا کہ دیکھو تقوی اختیار کرو. دونوں خاندان کے دونوں گھرانوں سے بھی بولا کہ دیکھو تم اللہ سے ڈرنا. اگر آج تم کسی کا گھر اجاڑو گے تو یاد رکھو اس کا انجام تم اپنی زندگی میں بھی دیکھو گے، آخرت میں بھی دیکھو گے. آج تم کسی کے بارے میں بدگمانیاں پیدا کرو گے تو یاد رکھو پھر تم بھی محفوظ نہیں رہو گے. جب تم آج کسی کی عزت پامال کرنے کی کوشش کرو گے، اللہ تمہیں گھر بیٹھے رسوا کر دے گا. تو اس میں احتیاط ہو کہ اللہ کا خوف ہو. اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ازواجی زندگی کے سلسلے کو جوڑ رہے ہوتے تو دونوں خاندان کے افراد بھی موجود ہوتے، تو بار بار ایک بات کہتے، لوگوں اللہ سے ڈرنا، اللہ سے ڈرنا، اللہ سے ڈرنا، اللہ سے ڈرنا. ایسا نہ ہو کہ تم ذریعہ بن جاؤ اس گھر کو توڑنے کا اور بیچ میں غلط فہمیاں پیدا کرنے کا. تو میرے عزیزو، یہ تو مرد کی ذمہ داریاں ہیں کہ وہ اپنے اندر حوصلہ پیدا کرے، تحمل پیدا کرے، حلیم بنے،
عورت کو تحفظ دے اور اپنی ذمہ داریوں کا خیال کرے، اپنی ذمہ داریوں کا خیال کرے. جیسے اپنی جائز خواہشات، دیکھو میرے عزیزو، زندگیاں خوش قانون سے نہیں چلا کرتی کہ میرے ذمے تو عورت کا، یہ میرے ذمے نہیں ہے. تو اگر یہ خوش قانون چلا گیا تو پھر عورت بھی کہے گی میری ذمہ داری یہ نہیں ہے، پھر زندگی نہیں چلے گی. اگرچہ ساس سسر کی خدمت عورت کی ذمہ داری نہیں، لیکن سعادت تو ہے اس کی، سعادت تو بہت بڑی ہے. اسی طرح اگر میاں کہے کہ میری ذمہ داری یہ نہیں ہے تو پھر زندگی گاڑی نہیں چلے گی. گاڑی تو چلے گی محبت کے ساتھ، ایک دوسروں کی خوشی دیکھ کر. ہاں، جہاں بات قانون کی آ گئی خوش، تو پھر زندگی نہیں چلے گی. یہاں تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ دونوں کی منشا کیا ہے. اگر بچی یہ دیکھے کہ میں دوسرے گھر میں آئی ہوں تو ظاہر ہے اب اس کی، میرے شوہر کی ماں میری ماں، اور شوہر یہ خیال کرے کہ اب اس بچی کی ماں جو ہے وہ میری ماں، اور بچے کا باپ، عورت کہے کہ یہ میرا باپ، ان کی خدمت اپنے لیے سعادت سمجھے. اور یوں شوہر بھی اپنی بیوی کے خاندان والوں کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کرے، خیر خائی کا، محبت کا، احترام کا. تو جس کے نتیجے میں یہ نکلے گا کہ اللہ رب العزت اس گھر کو آباد کرنے لگ جائے گا، اس گھر کو آباد کرے گا. اور اللہ نے اس کا منظر یہ بتایا کہ ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمۃ. پھر یہ زندگی سکون کا باعث بنے گی. یہ تو مرد کی ذمہ داری ہے کہ پھر زندگی سکون کا باعث بنے گی. اور اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ اس سے یہ ہوگا کہ وجعل بینکم مودۃ ورحمۃ. جب تک ان کے اندر جوانی ہوگی، قوت ہوگی، طاقت ہوگی، تو یہ زندگی محبت کی بنیاد پر آپس میں سکون کا باعث بنے گی. اور جب یہ دونوں بڑھاپے کی دہلیز پہ قدم رکھیں گے تو پھر محبت کے بجائے دونوں شفقت کی بنیاد پر ایک دوسرے سے سکون حاصل کریں گے. لیکن پوری زندگی سکون کا باعث بنے گی. جب تک جوانی ہے تو محبت کی بنیاد پر سکون ملے گا، اور جب بڑھاپے میں چلے گئے تو اب شفقت کی بنیاد پر سکون ملے گا کہ وہ دونوں ان میں سے ہر ایک دوسرے پہ شفقت کرے گا اور ایک دوسرے پہ رحم کرے گا. لیکن میرے عزیزو، اگر ان ہدایات پہ عمل شوہر نے نہیں کیا اور اپنی ذمہ داریاں بجا نہ لائیں تو پھر گھر اجڑا کرتے ہیں، پھر گھر نہیں بنا کرتے. تو پہلے نمبر پہ مرد کی ذمہ داری ہے کہ جب اس نے قبول کیا ہے تو ان سب چیزوں کی رعایت بھی رکھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے خیارکم خیارکم لنسائکم وانا خیارکم لنسائی. تم میں سے بہترین آدمی وہ جو اپنی عورتوں کے حق میں بہترین ہو. اور فرمایا کرتے تھے میں تم میں سے بہترین اس لیے کہ میں اپنے عورتوں کے حق میں بہت بہترین ہوں. اس لیے کہ صنف نازک پہ ہاتھ اٹھانا کوئی بہادری تو نہیں ہے نا. کمزور عورت پر ہاتھ اٹھانا کوئی بہادری نہیں ہے، کوئی بہادری نہیں ہے. اس لیے کہ گھر کی زندگی دوستی میں چلتی ہے. اللہ نے اسے بڑا بھی بنایا ہے گھر کا. تو گھر میں بڑا بنانے کا مطلب یہ نہیں کہ عورت اس کی باندھی بن کے رہے اور یہ اس کا حاکم بن کے رہے، نہ، وہ تو گھر کا نظام چلانے کے لیے ہے. اس لیے کہ چھوٹا سا چھوٹا نظام کے لیے بھی ایک امیر ہوتا ہے، ایک اس کے ماتحت ہوتا ہے. اس طرح زندگی گاڑی چلانے کے لیے اللہ نے مرد کو ذمہ دار بنایا ہے، لیکن زندگی دوستی میں چلے گی، دلجوئی کے ساتھ چلے گی، محبت کے ساتھ گزرے گی، ایک دوسرے پر اعتماد کرتے ہوئے گزرے گی.
اس لیے کہ جہاں بد اعتمادی آ گئی تو پھر تو دنیا زندگی جہنم بن جائے گی. یہ اس پہ اعتماد نہیں کر رہا، وہ اس پہ اعتماد نہیں کر رہی، زندگی بہت مشکل ہو جائے گی. تو اس لیے میرے عزیزو، ازواجی زندگی یہ ایمانوں کی ترقی کا باعث تھی، عزتوں کی محافظ تھی، عفت اور پاک دامنی کی حفاظت کا سامان تھی. اس سے آخرت کے لیے مدد ملا کرتی تھی. آدمی آسانی سے اپنی منزل تک رسائی حاصل کر لیا کرتا تھا. لیکن جب زندگی کے انداز یہ ہوتا، اور آج یہی چیزیں ایمان کے خراب ہونے کا ذریعہ بن رہی ہیں، آخرت کی منزل کھوٹا ہونے کا ذریعہ بن رہی ہیں. اس لیے کہ دین کی ہدایات کو ازواجی زندگی میں نظر انداز کیا جا رہا. بس یہی چاہت ہے مرد کی کہ میرا حق پورا ہو جائے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اصول بتایا، اور وہ اصول یہ بتایا کہ دیکھو ازواجی زندگی کے اندر جب زندگی گزارو تو یہ خیال کرو کہ میں اس کا حق ادا کر دوں، میں اس کا حق ادا کروں. جہاں مطالبہ ہونے لگ گیا کہ میرا حق ادا کرے تو وہاں جھگڑا آ جائے گا. میں اس کا کتنا حق ادا کر رہا ہوں. تو جب مرد یہ کرے گا کہ میں کتنا اس کا حق ادا کر رہا ہوں، اور جب چاہے گی کہ میں اس کا کتنا حق ادا کر رہا ہوں، تو دونوں کے حقوق ادا ہو جائیں گے. آج یہ کہ ہر شخص مطالبہ کر رہا ہے، ادا کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں. ہر شخص مطالبے کے لیے کھڑا ہے کہ یہ میرا خیال نہیں کر رہا، وہ کہہ رہا ہے یہ میرا خیال نہیں کر رہے. ہر شخص مطالبہ لے کے کھڑا ہے. نتیجہ یہ کسی کا بھی حق پورا نہیں ہو رہا. تو یہ تو مرد کی ذمہ داری ہے. اسی طرح عورت کی ذمہ داری ہے کہ عورت کی سب سے بڑی سعادت یہ ہے کہ وہ اپنی میاں کی اطاعت شعار. سب سے بڑی سعادت یہ ہے. یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چند لوگ آئے اور کہا یا رسول اللہ، ہم قبائل سے ہوتے ہوئے آ رہے ہیں اور راستے میں ہم نے یہ دیکھا کہ بعض لوگ اپنے سرداروں کے سامنے تعظیمی سجدہ کر رہے ہیں. ہمارا جی چاہتا ہے کہ ہم آپ کے سامنے بھی تعظیمی سجدہ کریں، اس لیے کہ آپ کی عزت اور احترام سب سے بڑھ کر ہے، تعظیمی سجدہ کریں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس ذات کو سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ جو ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گی. اگر میری شریعت میں تعظیمی سجدے گنجائش ہوتی تو عورت کو حکم ہوتا کہ وہ اپنی میاں کے سامنے سجدہ ریز ہو، اگر گنجائش ہوتی. لیکن میری شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں. اس لیے فرمایا اللہ نے عورت کی جنت بہت آسان رکھی ہے. اگر وہ فرائض اور واجبات کا اہتمام کر رہی اور اپنے میاں کی اطاعت کر رہی تو جنت کا ہر دروازہ اس کو اپنی طرف بلائے گا کہ تیرے لیے جنت کا ہر دروازہ کھلا ہے. تو عورت کی سب سے بڑی سعادت یہی ہے کہ وہ اپنی میاں کی اطاعت کرنے والی ہو، خدمت کرنے والی ہو، اور اس کی خوشی کو اپنی خوشی سمجھنے والی ہو. اگر عورت یہ سمجھ لے کہ میرا میاں خوش ہو جائے تو ظاہر ہے پھر اس کی ماں کی بھی خدمت کرے گی، اس کے گھر کا بھی خیال رکھے گی، اس کی اور بھی ضرورتیں پوری کرے گی. تو عورت یہ سمجھے کہ اس کی سب سے بڑی سعادت یہی ہے. اور یہ بات ماؤں کی بھی ذمہ داری ہے کہ مائیں بھی اپنی بیٹیوں کے دلوں کے اندر یہی بات بٹھائیں. جب وہ گھر آئیں تو انہیں یہی سمجھائے، باپ بھی یہ سمجھائے کہ بیٹی تیری سب سے بڑی سعادت یہ کہ تو اپنی میاں کی اطاعت شعار رہے، اس کی خدمت کرنے والی ہو. ہاں وہ گناہ کی بات کرے تو گناہ میں اس کی اطاعت نہیں ہے،
اس لیے کہ مخلوق کی کوئی ایسی اطاعت جس میں خالق ناراض ہوتا ہو اس کی گنجائش نہیں ہے، لیکن باقی دیگر تمام کاموں میں اپنی میاں کی اطاعت کرے. یہاں تک کہ اگر اس نے باہر نکلنا بھی ہے تو میاں کی اجازت سے نکلے. یہاں تک کہ اگر وہ نفلی روزہ رکھ رہی ہے اور اس کا میاں اسے منع کر رہا ہے تو میاں کی اطاعت کرنا زیادہ افضل ہے. اگر وہ نفلی عبادت میں مصروف ہے اور میاں اسے اپنی خدمت کے لیے بلا رہا ہے تو اس کی خدمت کرنا زیادہ افضل ہے. یہ عورت کی بھی ذمہ داری ہے. تو زندگی گاڑی ان دونوں پہیوں کے ساتھ چلتی ہے، دونوں پہیوں کے ساتھ. تب زندگی گاڑی چلے گی اور تب اللہ رب العزت ازواجی زندگی کو کامیاب کرے گا. وہ ہر وقت اس انتظار میں رہے کس طریقے سے میں اپنے میاں کے دل جیتوں اور کس طریقے سے میں اسے خوشی پہنچاؤں، اس کے لیے راحت پہنچاؤں جس سے اسے راحت ملے. وہ اس فکر میں لگی رہے. بدقسمتی سے میرا زور آج جو ہمارا معاشرہ چل رہا ہے، آج ہماری بچیوں کے اندر سے یہ چیزیں نکلتی چلی جا رہی ہیں، یہ چیزیں نکلتی چلی جا رہی ہیں. اور بعض بد نصیب لوگوں نے تو اسے تنگ نظری جیسے کہیں کہ تاریخ خیال کہنا شروع کر دیا کہ عورت کو بند کر دیا، قید کر دیا. ان کی عجیب سوچ ہے. اگر یہی عورت باہر جا کر نوکری کرے، دوسروں کی خدمت کرے تو بہت ترقی یافتہ، اور اپنی میاں کی خدمت کرے تو یہ قید ہے. حالانکہ بچی کی اصل سعادت یہ تھی کہ وہ اپنے گھر میں خدمت کرے، اپنے شوہر کی خدمت کرے. لیکن آہستہ آہستہ اب یہ مزاج عورتوں کے اندر سے بچیوں سے نکلتا چلا جا رہا ہے. ان کے گھر کا کام بوجھ بنتا چلا جا رہا ہے. حالانکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر بچی گھر کے اندر کام کاج کرتی ہے تو اللہ اس کے اس کام کاج پر بھی عبادت کا اجر دیتے ہیں. برتن سنبھال کے رکھ رہی ہے، صفائی کر رہی ہے، گھر کو صاف ستھرا رکھ رہی ہے تو اللہ اس پر بھی اسے عبادت کا ثواب دیں گے. تو میرے عزیزو، اس طریقے سے زندگی گزرتی. اور پھر کبھی کبھی آپس میں ظاہر اونچ نیچ بھی ہو جاتی ہے. جب برتن دو ساتھ ہوتے ہیں تو آواز آئی جایا کرتی ہے، لیکن ان چیزوں کو دلوں میں رکھنا نہیں چاہیے. اگر دل میں رکھتے چلے جائیں گے تو آہستہ آہستہ یہ پہاڑ بنے گا، پھر پھٹے گا. فوراً معافی تلافی کر کے معاملہ صاف کر دیا جائے. اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عورت رات اس حال میں نہ گزارے کہ اس کا میاں اس سے ناراض ہو. پہلے ہی معاملہ صاف کر دیا جائے. ہو جاتا ہے، بات سخت بھی ہو جاتی ہے، لیکن اس معاملے کو دل میں نہ رکھا جائے اور فوراً معاملہ جلد صاف کر دیا. اگر اندر رکھتے چلے جائیں گے تو یہ مستقل ایک بم بنتا چلا جائے گا، پھر پھٹے گا اور بہت خطرہ تباہی مچائے گا. تو اس لیے میرے عزیزو، ازواجی زندگی کے اندر اس بات کا اہتمام. اور آخری بات یہ ہے کہ سچی بات تو یہ ہے کہ جتنے نیک ہوں گے اتنے ایک ہوں گے. جتنے نیک ہوں گے اتنے ایک ہوں گے. یعنی 100 باتوں کی ایک بات تو یہی ہے کہ جتنے ہمارے اندر نیکی آئے گی انشاءاللہ اتنے ایک پناہ آئے گا. اور جہاں جہاں نیکی میں کمی آئی، کہیں گناہ ہوا، گھر میں ہوا، کسی تقریب میں ہوا، کسی شادی میں ہوا، بیٹوں نے کیا، کسی نے گھر میں کیا، تو اس کا پھر اثر نحوست اس انداز میں پڑتی ہے کہ گھر میں اختلاف شروع ہو جاتا ہے.
پھر دل پھٹنے لگتے ہیں، غلط فہمیاں ہونے لگتی ہیں، سوچیں منفی بننے لگتی ہیں، پھر کسی کو کسی کی بات اچھی نہیں لگتی، برداشت نہیں رہتا، تحمل ختم ہو جاتا ہے، بات بات پہ غضبناک ہونے لگتے ہیں. یہ بھی اس کا اثر ہے. اس لیے کوشش فرمائیں کہ ہمارے گھر کے اندر نیکی ہو. نیکی اور نیکی کا معیار میں بار بار عرض کیا کرتا ہوں کہ نیکی کا معیار یہ کہ اس میں گناہ نہ ہو. ہمارے گھروں کے اندر غیبتیں بہت ہوتی ہیں، بہت غیبتیں ہوتی ہیں، بدگمانیاں بہت ہوتی ہیں، کان بھرنا بہت ہوتا ہے، ایک دوسرے کے بارے میں جسے کہیں کہ غلط فہمیاں بہت ڈالی جاتی ہیں، چھوٹی بات کو پہاڑ بنایا جاتا ہے، شکایتیں بہت لگائی جاتی ہیں. اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کتنے بڑے بڑے گناہ ہیں، اور گناہ بھی ہیں، اور بدقسمتی سے انہیں کرنے والے گناہ بھی نہیں سمجھتے. بڑا گناہ ہو نا، اور بڑے گناہ کے بعد ندامت ہو جائے تو بڑا گناہ نہیں رہتا. آگ بہت بھڑک رہی ہو اور آدمی کو احساس ہو جائے کہ بہت آگ بھڑک رہی ہے تو بجھا دے گا نا بھائی، تو اس کا نقصان نہیں ہوگا. لیکن ہے ایک انگارہ، لیکن جس گھر میں آیا انہیں احساس نہیں ہے، تو آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے، بس اوقات یہی انگارہ سارے گھر کو لپیٹ میں لے لیتا ہے. تو گھروں میں یہ گناہ بھی ہو رہے ہیں، اور اس سے بدنصیبی یہ کہ کرنے والے انہیں گناہ بھی نہیں سمجھتے، گناہ بھی نہیں سمجھتے. تو اس کے اثرات پھر پورے ازواجی زندگی میں پڑتے ہیں، اثرات پڑتے ہیں. اس لیے بھائی کہا جاتا ہے کہ نیک ہوں گے تو ایک ہوں گے، نیک ہوں گے تو ایک ہوں گے. جتنی جتنی نیکی میں کمی آئے گی اتنی ایک پنے میں کمی آئے گی. تو جائزہ لیا جائے، جہاں یہ ساری ہدایات جو عرض کی ان پہ عمل ضروری ہے، وہاں یہ بھی دیکھا جائے کہ نیکیوں میں کہاں کمی ہے، گناہ کہاں ہو رہا ہے. اس کی اپنی ایک نحوست ہے، اس کی اپنی ایک نحوست ہے. اگر نیکی ہوگی تو فوراً آدمی کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے گا، معافی مانگ لے گا، درگزر کر دے گا. بس اوقات جذبات میں آ کر کچھ کہہ دے گا، لیکن نیک ہوگا نا تو فوراً معافی مانگ لے گا، اسے اپنی غلطی کا احساس ہو جائے گا. لیکن خدا نخواستہ اگر نیک ہی نہیں ہے پھر مشکل ہو جائے گا. آج ہم گھر میں رہ کر ایک دوسرے کو کیا کچھ کہہ دیتے ہیں، اگر نیک ہوتے تو فوراً اسے معافی مانگ لیتے، مجھ سے غلطی ہو گئی. جیسے ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر نے کچھ بات کہہ دی، حضرت عمر کو صدیق اکبر نے کوئی بات کہہ دی، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روٹ کے چلے گئے. اب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پیچھے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی. حضرت عمر نے جا کے کواڑ بند کر دیا. اب صدیق واپس آ گئے. حضرت عمر کو خیال ہے اوہو میں نے یہ کیا کر لیا. اب وہ پیچھے آنے لگ گئے معافی مانگنے کے لیے. اللہ، تو غلطی ہو جائے گی، لیکن جب نیک ہوں گے نا تو پھر وہ غلطی باقی نہیں رہے گی. تو جب پیچھے چلے تو صدیق اکبر تو حضور کی خدمت میں آ رہے تھے سفارش کرانے کے لیے کہ عمر کو بولو مجھے معاف کر دے. پیچھے عمر آ رہا ہے معافی کرانے کے لیے. حضرت عمر نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آ کر اس کے رسول اللہ انہیں بول دیں مجھے معاف کر دیں. وہ کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول آپ نے کہتے ہیں مجھے معاف کر دیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عمر صدیق کو معاف کر دو، صدیق کو معاف کر دو، اس لیے کہ انہوں نے تو اسلام کی اور میری اتنی خدمت کی ہے کہ میں نے دنیا میں سب کا بدلہ دیا لیکن صدیق کا بدلہ نہ دے پایا، اس کا بدلہ اللہ ہی دے گا. تو بھائی نیک تھے نا، نیک، اس لیے انہیں اپنے کہے پر فوراً احساس ہو جاتا اور فوراً معافی تلافی کر لیتے. اس لیے میرے عزیزو اپنے گھروں کی زندگی کے اندر محبت والا، پیار والا، الفت والا ماحول پیدا کریں. اور جتنی نیکی ہوگی انشاءاللہ، جتنی نیکی ہوگی، جتنا تقوی ہوگا، اتنا گھروں کا ماحول ٹھیک ہو.
اور اس سے اولادوں پر اچھے اثرات پڑیں گے، پھر یہ ازواجی زندگی آخرت سنورنے کا ذریعہ بنے گی۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، پھر دوسرے ایک دوسرے کے تعاون کریں گے نیک بننے میں، تقوی متقی بننے میں، ایک دوسرے کے معاون بنیں گے۔ اللہ بھائی مجھے بھی اور آپ کو بھی کہنے سننے سے عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو۔ اے اللہ جو کچھ کہا سنا عمل کی توفیق نصیب فرما، ایمان والی، سکون والی، چین والی، راحت والی، عزت بری زندگی نصیب فرما۔ ہے اللہ اپنا تعلق نصیب فرما، اپنی محبت نصیب فرما، اپنا پیار نصیب فرما۔ ہے اللہ اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے ایمان پر استقامت نصیب فرما۔ ہے اللہ نیکیوں پر استقامت نصیب فرما۔ اللہ معمولات پہ استقامت نصیب فرما، ہر قسم کے ظاہری باطنی فتنوں سے محفوظ فرما۔ مولا بے حیائی، فحاشی اور جانے کی فتنوں سے ہماری نسلوں کی حفاظت فرما۔ ساری امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما، عالم اسلام کی حفاظت فرما۔ اے مولا ہماری دائیں سے، بائیں سے، اوپر سے، نیچے سے حفاظت فرما۔ اے اللہ جو بچیاں موجود ہیں ان کے لیے بہترین جوڑوں کا انتظام فرما۔ اے اللہ جو بچیاں اپنے گھروں میں جا چکی ہیں اپنی رحمت سے ان کے گھروں کو آباد فرما، ان کے گھروں میں محبتوں والا ماحول پیدا فرما۔ اے اللہ الفتوں والا ماحول پیدا فرما۔ اے اللہ گھروں کا انتشار ختم فرما، بے سکونی ختم فرما، نفرتوں کو ختم فرما۔ اے اللہ اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے ہمیں اپنے گھروں کا ماحول دین کے مطابق ڈھالنے کی ہمت اور توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہمت اور توفیق نصیب فرما، ہمیں اپنی اولادوں کی تربیت دین کے مطابق کرنے کی ہمت اور توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے ہمیں ہر قسم کے حادثات سے، سانحات سے، موذی اور دیرپا بیماریوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ تمام حاضرین حاضرات کی جائز حاجات کو پورا فرما، مشکلات کو آسان فرما، پریشانیوں کو ختم فرما۔ اے اللہ رزق حلال واسع نصیب فرما، بے حیائی، فحاشی اور جانے کی فتنوں سے ہماری نسلوں کی حفاظت فرما، ہماری اولادوں کی حفاظت فرما، ہمارے گھروں کو محفوظ فرما، ہمارے خوشیوں کو محفوظ فرما، ہماری محفلوں کو اس سیلاب سے محفوظ فرما۔ مولا ہمارے ماحولوں کو اس گندگی سے محفوظ فرما۔ اے مولا ہمارے ملک کی حفاظت فرما، اسے ہر قسم کے اندرونی بیرونی خطرات سے محفوظ فرما۔ اے اللہ یہاں کے رہنے والوں میں آپس میں محبت نصیب فرما۔ اے اللہ جو مسلمانوں میں افتراق انتشار چاہ رہے ہیں، اے مولا اہل پاکستان کو ان کے شر سے محفوظ فرما، اہل اسلام کو ان کے شر سے محفوظ فرما۔ اے اللہ جو بے دین اسلام دشمن ہیں، ملک دشمن ہیں، ان سب کو ہدایت نصیب فرما۔ اے مولا اگر ان کی قسمت میں ہدایت نہیں ہے تو ان کے شر سے اہل اسلام، اہل پاکستان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ساری امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما۔ مولا دنیا بھر کے اندر جو بھی جہاں کہیں بھی تیرے دین کی خدمت اخلاص سے کر رہے، جو تیرے ہاں مقبول ہیں، سب کی حفاظت فرما، کام کرنے والوں کی مدد اور نصرت فرما۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔